بات پالیٹکس کی ہو رہی تھی. اب ذرا افغانستان کی صورتحال بھی بڑی دلچسپ ہے. آج ان کے افغان طالبان کے پہلے وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. پہلی پریس کانفرنس تھی اور اس میں انہوں نے عالمی برادری سے کہا کہ جناب ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور جو ملک ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان ہے، چائنا ہے، قطر ہے، UAE ہے، ترکی ہے، ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں اور نہ ہی مطالبات مانیں گے، نہ ہی ڈکٹیشن لیں گے، اپنے طریقے سے اپنا ملک چلائیں گے اور نیا نظام لے کے آئیں گے. لیکن دوسری جانب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی بھی پنجشیر میں ابھی بھی کردار موجود ہیں اور انریسٹ پیدا کرنے کے لیے، نئی لڑائی شروع کرنے کے لیے وہاں پہ اسرائیل، انڈیا اور کچھ دیگر طاقتیں وہ کام کر رہی ہیں. گلبدین حکمت یار صاحب سابق وزیر اعظم ہیں افغانستان کے اور حزب اسلامی کے سربراہ ہیں. انہوں نے پنجشیر کے بارے میں بتایا. ارشد شریف صاحب نے انٹرویو کیا، بہت زبردست. انہوں نے بتایا کہ کتنا اسلحہ تھا وہاں پہ اور کیسے پہنچا. ذرا سنائیے جی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی طالبان جو ہے وہاں پر مختلف پنجشیر میں ڈیپو لے رہے ہیں. اس میں کئی 100 ٹینکس ہیں، آرٹلری ہے، B-41 ہے اور روسی جو ایکوپمنٹ ہے، آرمز وہ ہے. اس کے علاوہ ملینز کی تعداد میں وہاں پر آرمز اور یہ ملٹری ایکوپمنٹس ہیں جو کسی بڑے ملک یا ایک بہت بڑے آرمی کے لیے کافی ہے. امریکہ جب یہاں پہ آئی تھی تو امریکہ نے پورے افغانستان کو ڈی آرم کر لیا، ان سے اسلحہ لے لیا، صرف پنجشیر کو چھوڑا. امریکہ کی نئی رینجرز یہاں بھی وہاں پر گئے ہیں. تو ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ منصوبہ صاحب کا ہے. ابھی آخری دنوں میں امریکہ کے کہنے پر ایک پنجشیر کا ایک بندے کو وزیر دفاع بنایا گیا جس نے یہاں سے بہت سارے وسائل کو ادھر منتقل کر دیا اور 17 ہیلی جو ہے یہاں سے منتقل کی گئی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ بہت پہلے سے یہ منصوبہ بنا چکا تھا کہ وہ پنجشیر سے جنگ، شرارت، فتنی، فساد کی ایک مورچے کا کام لے. یہ چوہے صاحب آپ نے سن لیا کہ باقاعدہ طور پہ پلان کیا تھا اور آگے اس کو لے کے بڑھنا تھا. اب ذرا ایک اور کریکٹر کا اضافہ ہوا ہے اور وہ ہے اسرائیل، یہودی. سنائیے جی. حالیہ اس معاملات میں فرانس کا ایک یہودی نژاد بدنام جاسوس جو ایک جیوز گروپ 300 کا ممبر ہے، وہ پنجشیر میں اس شرارت کی پیچھے تھا اور وہ اسی شورائے نظار کو بھڑکا رہا تھا اور ان کو اپنی حمایت اور اپنی سپورٹ کی ایشورنس دے رہا تھا اور ان کے لیے پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ وہ اس کے خلاف لڑے. یہ وہی بندہ ہے جس نے عراق میں بھی موجود رہا تھا، جس میں ترکی میں کرد قوم کو اکسایا تھا. اسی طرح سے سوریہ، لیبیا اور تقریباً ساری اسلامی دنیا میں جہاں پر بھی ایسی لڑائی ہوئی تھی اس کے پیچھے یہ تھا. ٹھیک ہے شاہ صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عراق، ترکی، شام، اس کے پیچھے بھی یہی اسرائیلی جاسوس، یہودی جاسوس تھا اور پنجشیر میں بھی وہ یہی کام کر رہا تھا اور وہاں سے اتنا اسلحہ ملا ہے کہ جو ایک ملک کی ریگولر آرمی کے پاس ہوتا ہے یہ وہاں پہ سارا جمع کیا ہوا تھا اور جس پہ ابھی کنٹرول حاصل کیا. پھر امراللہ صالح کے گھر سے سونا، گولڈ، اس کی باقاعدہ طور پہ جس کو اینٹیں کہتے ہیں وہ ملی ہیں اور لاکھوں کروڑوں ڈالر وہاں سے برآمد ہوا ہے. تو یہ سارے ملکوں میں تباہی بربادی کا ایک ہی نسخہ ہے کہ لوٹ مار کرو. ایسا ہی ہے. امریکہ نے کتنا پیسہ ڈمپ کیا وہاں. اور اس کے بعد یہ سارا کام ہو کیسے رہا تھا یہ بھی ذرا سن لیں. امریکی میڈیا کی رپورٹ ہے افغانستان میں وسیع بدعنوانی سے 9/11 کروڑ پتی گروپ نے جنم لیا. یعنی یہ جو لڑائی ہو رہی تھی وہاں سے ٹرک چلانے والے اربوں پتی ہو گئے. امریکی ڈالرز کا افغان جمہوریت کی تباہی میں کلیدی کردار رہا. امریکن میڈیا، امریکہ 20 سال جنگ اور افغان تعمیر نو کے نام پر یومیہ 29 کروڑ ڈالر خرچ کرتا رہا. حکومت پر 2 خرب ڈالر سے زائد خرچ ہوئے. طالبان کو اس کا بوریا بستر گول کرنے میں صرف 9 دن لگے. امریکی ڈالر سے 9/11 کروڑ پتی افغان نوجوانوں کی ایک چھوٹی سی کلاس نے جنم لیا. افغان نوجوان شروع میں امریکی فوجیوں کے ساتھ بطور مترجم کام کرتے رہے. امریکی فوجیوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد ان مترجم نوجوانوں کو امریکی حکومت کے ٹھیکے ملنا شروع ہو گئے.
5 سال تک امریکی مترجم رہنے والے حکمت اللہ نے قندھار میں امریکی اڈے کو سپلائی کے لیے ایک ٹرک سے آغاز کیا اور ترقی کرتے کرتے سپلائی ٹھیکوں سے $17 کروڑ کمائے۔ امریکی فوج کی جانب سے ایسے ٹھیکوں کی ادائیگیاں بھی کی گئیں جس پر کبھی کام شروع ہوا ہی نہیں، جیسے گھوسٹ قسم کے پروگرام منصوبے۔ سابق امریکی عہدیدار کے مطابق افغانستان میں وسیع کرپشن کا ذمہ دار خود امریکہ ہے، جو ایک ایسے ملک میں اربوں ڈالرز کا سیلاب لے آیا جس کی معیشت اسے جذب کرنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ پروگرام کا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔